جیسے آپ نے بھی کہا کہ ہماری افواج سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہیں، دشمنوں سے نمٹ رہی ہیں، اور دیکھا جائے کشمیر میں کرفیو لگا ہوا ہے، کشمیر ایشو اس طرح سے اتنے زیادہ دن ہو گئے وہ کرفیو نہیں ہٹایا جا سکا، حالات اس قدر خراب ہیں، اس میں پھر مولانا فضل الرحمان کا اس طرح کی باتیں کرنا، فوج پہ الزام لگانا اور توجہ جو ہے نا ان کی اندرونی جو صورتحال ہے اس پہ لگانا، تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ مولانا صاحب کسی کے ایجنڈے پہ کام کریں؟ اور اگر وہ کسی کے ایجنڈے پہ کام کریں تو وہ کس کا ایجنڈا ہو سکتا ہے؟ لیکن سر یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ کس کا ایجنڈا یا کسی کے ایجنڈے پہ کام کرنے ہیں، کیونکہ نیچرلی اگر آپ کسی پہ کوئی الزام تراشی کریں تو کوئی ثبوت بھی ہونا چاہیے، اور اگر ثبوت نہیں تو پھر آپ اپنا تجزیہ بتائیں اپنی سوچ کے مطابق۔ اب تجزیہ میرا یہ ہے کہ مولانا کے اپنے ذاتی مفادات ہیں، دو تین قسم کے۔ ایک تو عمران خان کے ساتھ ان کی ایک ذاتی دشمنی ہے۔ عمران خان انتہائی ناسمجھی میں وہ آج دن تک ان کو کچھ نہ کچھ ایسی تنقید کرتا رہا ہے جو کہ چبھنے والی ہوتی تھی۔ ان کے جو نام ہیں، جو لوگ جن سے چڑھ آتی ہے، وہ اس طرح کے نام بھی لیتے ہیں۔ تو عمران خان کا رویہ رہا ہے ایسا جہاں مولانا کو لازماً رنجش پہنچتی رہی ہے، اور اس کی وجہ سے مولانا کے ذاتی ایک دشمنی بن چکی ہے۔ سو مولانا اس ذاتی دشمنی کو نپٹانا چاہ رہے ہیں، اور ان کے دل کو سکون اور ٹھنڈک ملے گی تب جب وہ عمران خان کو یہاں سے نکلوا دیں عہدے سے، اس کا اختیار ختم ہو جائے، وہ خود حکومت میں بیٹھیں اور عمران باہر نظر آئے، یہ ان کی روح کی تسکین کے لیے ضروری ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مولانا کی جتنی حیثیت، جتنا بھی آپ دیکھ رہے ہیں، جو فورس جس کی وجہ سے مولانا اپنے آپ کو اسرٹ کرنے کی کوشش کر رہے، وہ ہیں مدارس کے بچے یا لوگ جن کو وہ لے کے آئے ہوئے ہیں۔ حکومت مدارس کی اصلاح کرنا چاہتی ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ ان مولویوں کے پنجے سے، شکنجے سے ان کو چھڑوایا جائے، کیونکہ مولویوں کے اپنے مفادات ہیں۔ انہوں نے اس کو نہ صرف ذریعہ روزگار بنایا ہوا ہے، بلکہ وہ اپنی سیاسی مقاصد کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں۔ پھر بعض لوگوں نے ان کو دہشت گردی کے لیے استعمال کیا۔ آپ دیکھ لیں ٹی ٹی پی، طالبان، آخر کیا ہیں یہ؟ طالبان مدرسوں کے طالبان تھے جو آج افغان طالبان بن گئے یا پاکستانی طالبان بن گئے، وہ مدارس سے ہی اٹھے تھے۔ تو ان مدارس میں یہ خدشہ ہے کہ یہ لوگوں کو دہشت گردی کی طرف مائل نہ کریں، لہٰذا ان کی سرپرستی حکومت لینا چاہتی ہے۔ اب اگر وہ ادارے حکومتی انتظام میں آ جائیں تو مولانا کا اختیار تو ختم ہو گیا، مولانا تو نہیں مدرسوں سے لوگوں کو لے کے آ سکے گا، پھر مولانا کی حیثیت کیا رہے گی؟ یہاں ہر دوسرے دن وہ اعلان کر دیتے ہیں کہ میں ملین مارچ کروں گا۔ بھائی ملین مارچ جو ہے یہ اپنے زرخرید غلاموں سے تو نہیں کراتے کہ وہ بچے بیچارے جو پڑھنے کے لیے ماں باپ نے بھیجے ہیں، یا جو آپ کی پیری مریدی کرتے ہیں، ان کو آپ اٹھا کے لے آئیں۔ یہ آپ کے ووٹر نہیں ہیں، یہ تو آپ کے اپنے آپ کے ورکر ہیں، اور ان میں اگر ووٹر یہ سارا ووٹر ہوتا تو پھر مولانا کو اسمبلی میں 9 سیٹیں ملتی تو بڑی سیٹیں ہوتی۔ لیکن یہ ہے کہ یہ اس طرح پورے پاکستان سے کوئی بھی پارٹی اکٹھا کرنی چاہے تو وہ اتنے لوگ اکٹھے کر لے گی، چھوٹی پارٹی بھی ہو تو وہ کر لے گی۔ لہٰذا یہ مولانا سے یہ اختیار لینا چاہیے، اور مولانا کو بھی اس اختیار کے ہاتھ سے نکلنے کا خوف ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ کرتب کر رہے ہیں کہ اگر مدارس نکل گئے تو مولانا کا رہ کے جائے گا پیچھے۔ سو یہ بہت بڑا دکھ ہے ان کا، اور اس دکھ کی پرواہ کیے بغیر میں سمجھتا ہوں حکومت کو تمام مدارس ایسے سیاسی علماء کے چنگل سے نکالنے چاہیے جو ان کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا جو ان سے کمائی کر کے اس سے پیسہ بناتے ہیں۔ لہذا یہ دکھ ہے جس کی وجہ سے مولانا آج یہ حرکت کر رہے ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ آسانی سے ان کو اس معاملے سے باز رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں تو ایسی ہیں جو حکومت کو کرنی چاہیے ہر حالت میں۔ سر ابھی جو صورتحال ہے، گورنمنٹ نے اس کو بہت اچھے سے جس طرح سے ہینڈل کیا دیکھا جائے، کیونکہ آزادی مارچ کو کسی بھی طرح روکا نہیں گیا۔ کچھ ٹائم پہلے کنٹینرز رکھے گئے تھے، آج وہ کنٹینرز بھی ایون ریموو کر دیے گئے۔ تو کیا گورنمنٹ کا جو رویہ ہے، انہوں نے یہ کیا کہ بس دھمکی امیز ان کا رویہ اپنایا ہے گورنمنٹ نے آزادی مارچ کو روکنے کے لیے؟ باقی کسی بھی جگہ پہ کوئی رکاوٹیں ایسی نہیں کھڑی کی گئی کہ ان کو روکا جائے ان کے مقام تک پہنچنے میں۔ تو گورنمنٹ نے کیا صورتحال کا درست اندازہ لگایا تھا جو انہوں نے یہ سب کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ حکومت نے بہت ہی سادگی کا ثبوت دیا، بہت دور اندیشی والی بات نہیں کی، اور مولانا کی باتوں پہ یا ان کی جو مذاکراتی ٹیم تھی ان کی باتوں پہ یقین کر لیا۔
وہاں آ کے تو حکومت نے جب ان سے کہا مذاکرات میں کہ آپ اپنے مطالبات بتائیں تو انہوں نے کہا جی ہمارا مطالبہ تو کوئی نہیں، ہمیں F9 پارک تک آنے دیں یا پشاور موڑ تک آنے دیں، وہاں جگہ ہونی چاہیے، وہاں اتنی ٹوائلٹس بنا دیں، اتنا یہ کر دیں وہ کر دیں، اور ہم پانی کا انتظام ہو یہ ہو، اور ہم بالکل وعدہ کرتے ہیں کہ ہم پرامن رہیں گے، پرامن طریقے سے وہاں آئیں گے اور پرامن رہ کے چلے جائیں گے۔ اب حکومت نے ان کی ان یقین دہانیوں پہ یقین کیا اور ایک معاہدہ طے پا گیا۔ تو حکومت نے نیک نیتی سے کام لیا، مکاری کی مولانا نے، کہ یہ اندر سے دل میں کچھ اور تھا، مقاصد کچھ اور تھے کہ ہم نے وہاں پہنچ کے پھر دھوس دھمکی اور پھر چڑھ دوڑنے کا کام کرنا ہے، اور یہ چیز جو تھی وہ حکومت سے چھپائی اور ان کو یہ کہا کہ جی ہم بالکل امن سے آئیں گے، یہاں تک تو وہ آ گئے امن سے۔ اب آگے جو دھمکی دی جا رہی ہے کہ جی 2 دن کے بعد پھر ہم فیصلہ کریں گے، یہ وہ چیزیں ہیں جو حکومت کو سوچنی چاہیے تھیں کہ اگر ایک شخص استعفیٰ مانگ رہا ہے تو یہاں آ کے بیٹھ کے تو استعفیٰ نہیں لے سکتا کہ اگر وہ پشاور موڑ پہ آ کے بیٹھ جائے اور وہاں آ کے وہ 2 دن چھوڑ کے 2 سال بیٹھا رہے تو حکومت کو کیا تنگی ہے؟ ابھی حکومت تو چل رہی ہے۔ یہ تو حکومت کو مسئلہ اسی وقت پڑتا ہے جب حکومت کے ادارے کام کرنا بند کر دیتے ہیں، جب حکومت کے سڑکوں پہ ٹریفک چلنا بند ہو جاتا ہے، جب حکومت کا باقی نظام ٹرینیں یہ وہ ہر چیز جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اس لیے کہ حکومت کی رٹ نہیں رہتی، اور جب یہ حالات ہو جائیں تو پھر حکومتیں پیک اپ کر جاتی ہیں۔ سو مولانا تو وہ یہ پلان لے کے آئے اور یہ حکومت کو سمجھنا چاہیے تھا کہ بالآخر یہ ان رستوں پہ چلیں گے۔ اب آج بھی دیکھ لیں کہ ان کے جلسوں میں افغان طالبان کے TTP کے جھنڈے نظر آ رہے ہیں۔ بالکل۔ کیوں؟ بالکل دہشت گردی کے لیے، وائلنس کے لیے۔ پہلے ڈنڈے تھے، اب تلواریں بھی وہاں نظر آ رہی ہیں، ان کے لوگ اٹھائے پھر رہے ہیں تلواریں، اور کوئی عجب نہیں کہ ایک آدھ دن بعد آپ کو رائفلز بھی نظر آئیں، ویپن بھی نظر آئیں۔ اب ان حالات میں کیا حکومت کو چپ بیٹھے رہنا چاہیے؟ کیا ان لوگوں کو جو ملک کے اندر انتشار پھیلانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں ان کو پکڑنا نہیں چاہیے؟ سو یہ وہ چیز ہے جو حکومت مغالطے میں رہی اور مولانا بڑی ہوشیاری سے یہ کام کر گئے۔ اب بھی حکومت کو چاہیے کہ کم از کم اب ہی ہوشیاری کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ کام کریں اور مولانا کا رستہ روکیں، ان کو زبانی قائل کرنے کی کوشش کریں کہ جناب یہ رستہ ٹھیک نہیں، لوگ مارے جائیں گے، آپ ہٹ جائیں۔ اور اگر مولانا آپ کی بات نہیں مانتے تو پاکستان کے عوام کو کانفیڈنس میں لیں کہ جی ہم نے ان کو بہت سمجھایا ہے آرام سے، یہ نہیں سن رہے، اب اگر کوئی جانی نقصان ہوتا ہے تو مولانا ذمہ دار ہوگا۔ لیکن سر اگر مولانا صاحب کیونکہ 2 دن کا ٹائم دیا، اس کے بعد اوبویسلی جو انہوں نے مطالبہ کیا وہ تو ناممکن ہے کہ پورا ہو کسی بھی طرح، تو پھر شاید وہ ڈی چوک کی طرف موو کرنا چاہیں گے، تو اگر وہ ڈی چوک کی طرف موو کریں گے تو گورنمنٹ کا کیا رد عمل ہوگا؟ اور پیپلز پارٹی خود بذاتے خود جو ہے ڈی چوک میں دھرنا، یہ PTI خود 2014 میں دھرنا دے چکی ہے ڈی چوک میں ہی، تو پھر ان کو کیوں روکا جا رہا ہے ڈی چوک جانے سے؟ یہ دیکھیں، PTI نے ایک دھرنا دیا تھا جو ڈی چوک میں تھا، اس کے کچھ مہینے بعد وہ دوسرا دھرنا دینا چاہ رہے تھے، اور جب وہ دوسرے دھرنے کے لیے آئے تو حکومت پاکستان اس وقت PMLN کی حکومت تھی، انہوں نے ان کو ڈی چوک تو بڑی دور کی بات ہے اسلام آباد کے قریب نہیں آنے دیا، جو ان کے KPK سے قافلے چلے تھے ان کو برہان کے پاس انہوں نے وہیں ڈسپرس کر دیا، ان پہ لاٹھی چارج وغیرہ کی، مارے، لوگوں کو بھگا دیا۔ تو بڑی KPK کے لوگوں نے اس وقت بڑا احتجاج کیا تھا، لیکن حکومت نے دھرنا بند نہیں دیا۔ تو یہ تو حکومت کی اپنی پالیسی ہوتی ہے، لیکن ایک چیز واضح ہے کہ عمران خان نے آ کے وہاں وائلنس نہیں کی تھی، لیکن اس کے باوجود چونکہ حکومتی ادارے، سپریم کورٹ، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ، PTV، یہ وہ سارے چونکہ ڈی چوک کے آس پاس ہیں، پارلیمنٹ وغیرہ، تو لوگوں کو تکلیف بہت ہوتی ہے وہاں پہ، نظام چلانے میں حکومت کو بڑی تنگی ہوتی ہے۔ نہ وہ عمران خان نے عقل مندی کا کام کیا تھا، نہ ہی یہ کر رہے ہیں۔ سو اب اگر حکومت چاہے تو ان کو ڈی چوک سے دور رکھ سکتی ہے اور رکھنا چاہیے تاکہ نظام حکومت کے چلانے میں رکاوٹ نہ ہو۔ اچھا سر، کل اگر جب عمران خان صاحب نے دھرنا دیا ہوا تھا تو نون لیگ اور خود مولانا فضل الرحمان اس دھرنے کے بہت اگینسٹ تھے اور کہہ رہے تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کچھ تھوڑے سے لوگوں کی کچھ 100 لوگ آئیں گے، جمع ہوں گے، وزیر اعظم کا استعفیٰ مانگیں گے اور وزیر اعظم صاحب استعفیٰ دے دیں گے۔ اب جبکہ وہ خود یہ کہہ رہے ہیں، تو کیا ہماری سیاست میں کوئی اخلاقیات نام کی چیز ہے یا بس ہر ایک اپنا سیاسی مفاد دیکھ کے اور جو دل کرتا ہے کرتا ہے؟ نہ دیکھو، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اخلاقی گراوٹ آج معاشرے میں اتنی زیادہ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ کرپشن اتنی زیادہ ہے ہر طبقے میں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ واحد ملک ہے پاکستان
جہاں ایک لیڈر کے اوپر کرپشن کا الزام لگتا ہے اس سے ثبوت مانگے جاتے ہیں کہ جی آپ کی جائیداد ہے، ثبوت دیں کہ آپ نے لی تھی، کہاں سے پیسہ آیا، کیا ہوا. اس کے پلے کچھ نہیں، وہ جھوٹے خط اور جھوٹے ایفیڈیوٹ اور اس طرح کی فراڈ چیزیں دکھاتا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے. لیکن اپنے مفادات کے لیے پوری پارٹی ان کے نعرے لگا رہی ہے، ان کے پیچھے کھڑی ہے. اس سے بڑی معاشرے کی گراوٹ اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ ایک اتنا غلط کام، اور اس پہ آپ بجائے اس کے کہ شرمسار ہوں کہ آپ جس لیڈر کا دم بھرتے تھے اس نے یہ کچھ کیا ہوا ہے، اس کی بجائے آپ اس کی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ نہیں جی اس کی دشمنی ہے اس کے ساتھ اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے. اور دوسرے ملکوں میں آپ دیکھیں باعزت قومیں، نیچرلی ان چیزوں کا اثر پڑتا ہے. دوسرے ملکوں میں دیکھیں اگر ایک آدمی پہ کرپشن کا الزام لگ جاتا ہے تو وہ بیچارہ خود بھی اپنی نظروں سے گر جاتا ہے، اور دوسرے ملک کے تمام لوگ، پولیٹیکل پارٹی وغیرہ سب وہ اس سے ایک طرف ہٹ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھئی نہیں، اب اس پہ الزام لگا ہے، اگر ہم اس کے ساتھ لگے تو ہم بھی بدنام ہوں گے، ہماری پارٹی بدنام ہوگی. سو بہتر یہ ہے کہ اس کو یہ کہیں کہ جناب پہلے آپ اپنا مقدمہ لڑیں، اگر آپ بری ہو جاتے ہیں تو بسم اللہ آپ آ کے پارٹی میں جوائن کریں. لیکن اخلاقیات کا، ایمانداری کا اور شرافت اور قانون کا وہ معیار پاکستان میں نہیں ہے. پاکستان میں کرپٹ آدمی سب سے باعزت ہے کیونکہ عوام اس کا دم بھرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان باہر کے ملکوں کی نظروں میں اپنی عزت کھو بیٹھا ہے. جب باہر کی دنیا دیکھتی ہے کہ یہاں سارے لوگ مفاد پرست ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں اخلاقیات نام کی چیز ہی کوئی نہیں، یہ کرپٹ لوگ ہیں اور یہ لوگ جو ہیں یہ قانون کی بھی پاسداری نہیں کرتے، تو آپ کو ایک بحیثیت قوم ایک گھٹیا قوم سمجھا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج انٹرنیشنلی ہماری بات کی وہ وقت نہیں. ویسے بھی ہم قرضوں میں ڈوبے پڑے ہیں، بالکل عوام ہمارے ٹیکس نہیں دینا چاہتے، جس سے ٹیکس مانگیں وہ سڑکوں پہ آ کے رونا دھونا شروع کر دیتا ہے، اور اپوزیشن کے پولیٹیشین اس کے ساتھ مل جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں لوگوں کو بے روزگار کیا جا رہا ہے. بے روزگار نہیں، لوگ ٹیکس نہیں دینا چاہ رہے. ٹیکس نہیں دیں گے تو قرضہ کیسے اترے گا بھائی؟ قرضہ نہیں اترے گا تو یہ ملک جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کب ہوگا؟ یہ تو الٹا دیوالیہ ہو جائے گا. تو یہ وہ دشواریاں ہیں جو کہ اس ملک کی عزت کو تار تار کر کے بیٹھی ہوئی ہیں. آج ہم دنیا پوری اقوام عالم میں ایک گھٹیا قوم کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، باوجود اس کے کہ آپ نے دہشت گردی پہ قابو پایا، باوجود اس کے کہ آپ کے جوانوں نے بہترین بہادری کے کام کیے، بہت قربانیاں دیں، اتنی قربانیاں کہ دنیا میں کسی فوج نے نہیں دیں. اس کے باوجود ان کرتوتوں کی وجہ سے ہم عزت نہیں کما سکے اپنے لیے.